مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، میرا نام مہوی جانسن ہے۔ پروگرام حتمی سچائی کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پروگرام حتمی سچائی کے ہر ایپیسوڈ میں ہم کسی نہ کسی حتمی سچائی کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکے اور ان کی کم اعتقادی کو دور کرتے ہوئے ان کو ایمان کی راہوں پہ ڈالا جا سکے۔ ناظرین، آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ پروگرام حتمی سچائی نہ تفریح تباہ کے لیے، نہ جوش خطابت بڑھانے کے لیے، بلکہ اس لیے ہے کہ علمی بصیرتوں کو بام عروج تک پہنچایا جا سکے اور ان کی آنکھوں کے چھلکے اتار کر منظر نامے تبدیل کیے جا سکے۔ آج کے سوالات ہم نے ظفر اقبال صاحب کی پوسٹ سے لیے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر شفیق اول صاحب۔ میں آپ کو حتمی سچائی کے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا پہلا سوال، مسیح یسوع نے جو صلیب پر کفارہ دیا تھا وہ کن گناہوں کا تھا؟ کیا یہ کفارہ نسل آدم کے ان گناہوں کا بھی تھا جو واقع صلیب سے پہلے بھی ہو چکے تھے؟ شکریہ۔ یہ بڑا امپارٹنٹ ٹاپک ہے کہ کفارہ کن گناہوں کا تھا، کیونکہ ود ان کرسچینٹی بھی اس میں کچھ کنٹروورسی یا سمجھے کے خیالات مختلف پائے جاتے ہیں۔ لیکن جو ماڈرن تھیولوجی ہے، انہوں نے جب بائبل کو صحیح سے پڑھا ہے تو وہ جو پرانے لوگوں کی سوچ ہے ان سے تھوڑا اختلاف کرتے ہیں۔ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ جو صلیب پر مسیح نے کفارہ دیا تھا وہ کن گناہوں کا تھا؟ کیا یہ نسل آدم کے ان گناہوں کا تھا جو واقعہ صلیب سے پہلے ہو سکے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ میں اس کے لیے حزقیل 18ویں باب کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں ان کو ریفریز کروں، میں اوریجنل الفاظ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ حزقیل 18واں باب یاد رکھیے گا۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ تم اسرائیل کے ملک کے حق میں کیوں یہ مثل کہتے ہو کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہو گئے۔ پہلی بات تو خدا ان کو چیلنج کرتا ہے کہ آپ نے یہ مثل مشہور کر رکھی ہے کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہو گئے، یہ مثل ہی غلط ہے۔ خدا ان کو چیلنج کر رہا ہے، دیکھیں کہ باپ دادا کی غلطیاں ہیں اور وہ ہمارے آگے آتی ہیں۔ وہ ایک پاکستانی شاعر ہے، اس نے کہا کہ جرم آدم نے کیا نسل آدم کو سزا، کاٹتے ہیں عمر بھر جو کبھی بویا نہیں۔ تو یہی کم و بیش یہ مثل بھی یہی ہے جس کو خدا چیلنج کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ خداوند خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم تم پھر اسرائیل میں یہ مثل نہ کہو گے۔ دیکھیں، سب جانیں میری ہیں، جیسی باپ کی جان ویسی ہی بیٹے کی جان بھی میری ہے۔ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ یہ جو امپارٹنٹ چیز ہے نا اس چیپٹر میں، یہ کی ورس ہے، وہ یہی ہے کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ باپ کا گناہ یا باپ کے گناہ کی سزا بیٹے کو نہیں مل سکتی، یا بیٹے کے گناہ کی سزا واپس اس کے باپ کو یا اس کے دادے کو نہیں مل سکتی۔ تو یہ بائبل کا فیصلہ ہے، یہ خدا کا فیصلہ۔ میں اور بھی زیادہ کلیئر کر دوں کہ کوئی میری بات کو مس انڈرسٹینڈ نہ کرے یا یہ نہ سمجھے کہ قاضی صاحب شاید اپنی تشریح بیچ میں ڈال رہے ہیں۔ اور سنیں، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی، لیکن جو انسان صادق ہے اور اس کے کام عدالت اور انصاف کے مطابق ہے، جس نے بتوں کی قربانی سے نہیں کھا اور بنی اسرائیل کے بتوں کی طرف اپنی آنکھیں نہیں اٹھائیں اور اپنے ہمسایہ کی بیوی کو ناپاک نہیں کیا اور عورت کی ناپاکی کے وقت اس کے پاس نہیں گیا اور کسی پر ستم نہیں کیا، قرضدار کا گرو واپس کر دیا اور ظلم سے کچھ چھین نہیں لیا، بھوکوں کو اپنی روٹی کھلائی اور ننگوں کو کپڑا پہنایا، سود پر لین دین نہیں کیا، بد کرداری سے دستبردار ہوا اور لوگوں میں سچا انصاف کیا، میرے آئین پر چلا اور میرے احکام پر عمل کیا تاکہ راستی سے معاملہ کرے، وہ صادق ہے۔ خداوند خدا فرماتا ہے وہ یقیناً زندہ رہے گا۔ اب یہ جو مختلف باتیں ہیں، جو مختلف قوانین، مختلف اخلاقیات بتائی گئی ہیں، ان پر عمل کرتا ہے تو اس کے ساتھ خدا واسطے کا بیان نہیں، وہ یقیناً زندہ رہے گا، وہ صادق ہے، وہ راست باز ہے، وہ ایماندار ہے، وہ خدا کی نظر میں مقبول ہے اور اس کو سزا نہیں ملے گی۔ خداوند خدا فرماتا ہے وہ یقیناً زندہ رہے گا۔
پر اگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو جو راہزنی اور خون ریزی کرے اور ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کرے اور ان فرائض کو بجا نہ لائے بلکہ بتوں کی قربانی سے کھائے اور اپنے ہمسایہ کی بیوی کو ناپاک کرے، غریب اور محتاج پر ستم کرے، ظلم کر کے چھین لے، گرو واپس نہ دے اور بتوں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھائے اور گنہونے کام کرے، سود پر لین دین کرے، تو کیا وہ زندہ رہے گا؟ وہ زندہ نہ رہے گا۔ اس نے یہ سب نفرتی کام کیے، وہ یقیناً مرے گا۔ آپ نے غور کیا، 2 نسلوں کا ذکر۔ باپ نے نیک کام کیے اور اخلاقی قوانین پر عمل کیا جو خدائی احکام تھے، ان کی اس نے تابع داری کی، تو بائبل کہتی ہے کہ وہ صادق ہے، وہ زندہ رہے گا۔ لیکن اگر اس کا بیٹا یہ سارے کام جو باپ نے نیک نیتی سے کیے ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، خدائی احکام کی تحقیر کرتا ہے، ان کے خلاف چلتا ہے، تو پھر خدا سوال پوچھتا کہ کیا وہ زندہ رہے گا؟ وہ زندہ نہ رہے گا۔ اب آپ نے غور کیا کہ باپ کی نیکی بھی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، باپ کا گناہ بھی نہیں اگلی نسل میں ٹرانسفر ہو سکتا۔ پھر آگے، اس نے یہ سب نفرتی کام کیے، وہ یقیناً مرے گا، اس کا خون اسی پر ہوگا۔ مطلب اس نے اگر جرم کیا ہے تو اسی کو اس کی سزا ملے گی، اور یہ سزا اگلی نسل میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، اور نہ پچھلی نسل میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے کہ اس کا باپ یا دادا زندہ ہے تو اس کو سزا دے دی جائے، جس طرح پولیس والے کرتے ہیں کہ بیٹے نے جرم کیا تو ماں باپ کو بھی ساتھ کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، خدا کے ہاں یہ دستور نہیں۔ پھر وہ یقیناً مرے گا، اس کا خون اسی پر ہوگا۔ لیکن اگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اب آپ نے دیکھا یہ تیسری نسل کا ذکر ہے، اگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جو ان تمام گناہوں کا جو اس کا باپ کرتا ہے دیکھے اور خوف کھا کر اس کے سے کام نہ کرے اور بتوں کی قربانی سے نہ کھائے اور بنی اسرائیل کے بتوں کی طرف اپنی آنکھیں نہ اٹھائے اور اپنے ہمسایہ کی بیوی کو ناپاک نہ کرے اور کسی پر ستم نہ کرے، گرو نہ لے، ظلم کر کے کچھ چھین نہ لے، بھوکے کو اپنی روٹی کھلائے، ننگے کو کپڑے پہنائے، غریب سے دستبردار اور سود پر لین دین نہ کرے، اور میرے احکام پر عمل کرے، میرے آئین پر چلے، وہ اپنے باپ کے گناہوں کے لیے نہ مرے گا، وہ یقیناً زندہ رہے گا۔ اب آپ نے غور کیا کہ یہ جو بچہ ہے اپنے باپ سے ہٹ گیا، جو باپ غلط کام کرتا تھا اس نے سارے نیک کام کیے، یہ خدا کی نظر میں مقبول ہوگا اور یقیناً زندہ رہے گا۔ تو یہاں پر 3 نسلوں کا ذکر ہے، دادا، بیٹا اور پوتا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو پہلی نسل بتائی گئی ہے وہ نیک کام کرتا ہے، اخلاقی قوانین پر عمل کرتا ہے، خدائی احکام کی تحقیر نہیں کرتا ہے، خدا کے عہد پر قائم رہتا ہے، تو وہ زندہ رہے گا، اس کو بائبل صادق کہتی ہے۔ اب اس کا بیٹا اگر غلط کام کرتا ہے اور سارے وہ کام کرتا ہے جو اپنے باپ کے کیے ہوئے کاموں کے خلاف ہے یا خدائی احکام کے خلاف ہے، تو وہ یقیناً مرے گا، وہ صادق نہیں ٹھہر سکتا۔ آگے پوتے کی بات کی ہے کہ پوتا دوبارہ سے اپنے باپ سے کوئی نصیحت حاصل کر لیتا ہے کہ اس نے تو برے کام کیے لیکن میں برے کام نہیں کروں گا، یہ نیک کام شروع کر دیتا ہے، خدائی احکام پر عمل شروع کر دیتا ہے، خدا کی فرما برداری اور خدا کے عہد پر قائم رہتا ہے، تو اس کے متعلق بھی رہتا ہے، اس کے متعلق بھی بائبل کہتی ہے کہ وہ کبھی نہیں مرے گا بلکہ وہ زندہ رہے گا۔ تو 3 نسلوں کا ذکر کرنے کے بعد بائبل کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتا رہی ہے کہ نسل در نسل گناہ منتقل ہونے کا نظریہ درست نہیں۔ یہ جو حزقیل 18واں چیپٹر ہے، اگر تو 1-2 آیتیں لکھی ہوتی تو ہم کہتے کہ شاید بھی ہمارے سمجھنے میں مسئلہ ہے، لیکن یہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے ہمیں سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے وہ لوگ جنہوں نے یہ مثل بنائی ہوئی تھی ان کی بھی تھیالوجی یہی تھی کہ جرم آدم نے کیا، نسل آدم کو سزا، کاٹتے ہیں عمر بھر جو کبھی بھویا نہیں، تو جو باپ دادا نے گناہ کیا ہم اس کی سزا کاٹ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر میں مزید پڑھ کے بتا دیتا ہوں، لیکن اس کا باپ چونکہ اس نے بے رحمی سے ستم کیا اور اپنے بھائی کو ظلم سے لوٹا اور اپنے لوگوں کے درمیان برے کام کیے، اس لیے وہ اپنی بد کرداری کے باعث مرے گا۔ تو بھی تم کہتے ہو کہ بیٹا باپ کے گناہوں کا بوجھ کیوں نہیں اٹھاتا؟ جب بیٹے نے وہی جو جائز اور روا ہے میرے سب آئین کو حفظ کر کے ان پر عمل کیا تو وہ یقیناً زندہ رہے گا،
اور دوبارہ وہی بات کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی. اس لیے باپ کے گناہوں کا حساب بیٹا نہیں دے گا، اس سے لیا نہیں جائے. اس نے اچھے کام کیے ہیں، وہ زندہ رہے گا. اور بھی میں آگے جا کے 28ویں آیت سے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، بلکہ 26ویں آیت سے. جب صادق اپنی صداقت سے باز ہے اور بد کرداری کرے اور اس میں مرے تو اپنی بد کرداری کے سبب سے جو اس نے کیا مرے گا. اور اگر شریر اپنی شرارت سے جو وہ کرتا باز ہے اور اپنے وہ کام کرے جو جائز اور روا ہے تو وہ اپنی جان زندہ رکھے گا. اس لیے کہ میں نے سوچا اور اپنے سب گناہوں سے جو کرتا تھا باز ہے وہ یقیناً زندہ رہے گا، وہ نہ مرے گا. تو بھی بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ خداوند کی روش راست نہیں ہے. بنی اسرائیل، کیا میری روش راست نہیں؟ کیا تمہاری روش ناراست نہیں؟ بلکہ خداوند خدا فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، میں ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا. یعنی ہماری عدالت پرسنل ہو، ہر انسان جو کچھ کرے گا اس کے مطابق اس کی عدالت ہو. تو یہ والی بات کہ جی کفارہ مسیح نے کن گناہوں کا دیا، نہیں، یہ کفارہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم ہر انسان نے اپنا حساب دینا. ہر انسان ذاتی طور پر ایمان لاتا ہے، وہ اپنے ایمان کی وجہ سے راست باز ٹھہرتا ہے. لیکن یہ نظریہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم میں رواج پا گیا ہے کہ باپ دادا کے گناہ نسل در نسل ٹرانسفر ہوتے ہیں. یہ حزقیل 18واں باب کلیئرٹی کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے کہ نسل آدم میں وہ گناہ ٹرانسفر نہیں ہوتے. میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آدم کا کیا گناہ نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہا ہے بالفرض، جو کہ نہیں ہو رہا، تو مجھے آپ بتائیں کہ ہم مسیح میں راست باز ٹھہرتے ہیں، ایمان کی وجہ سے ہم راست باز بن جاتے ہیں، تو یہ ہماری راست بازی کیوں نہیں ٹرانسفر ہو رہی؟ تو ہماری نسلوں کو تو راست باز ہی پیدا ہونا چاہیے اور ان کو راست باز رہنا چاہیے نسل در نسل. ایسا نہیں. ہم نے خدائی عہد میں پرسنلی شریک ہونا ہے، خود بپتسمہ لینا ہے، اور یہ ایمان ہمارے لیے. تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بائبل بتاتی ہے. تو ظفر صاحب کا یہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ فیلسی پر مبنی ہے. لیکن یہاں پر میں ایک اور وضاحت کر دوں کہ یہ غلط فہمی بعض مسیحیوں کو بھی ہے. کئی ڈینومینیشنز اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ نسل آدم میں آدم اور حوا کا گناہ وہ سرایت کر گیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. دراصل جب خدا نے کہا تھا کہ تیرے سبب سے زمین لعنتی ہوئی، تو ہمارے ارد گرد ماحول ایسا بن دیا گیا ہے کہ ہمارے ارد گرد سب کچھ یہی ہو رہا، تو ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہو رہا. میں ایک مثال دیتا ہوں. پاکستان کے اندر ایک ڈبیٹ کے اندر ایک مسلمان دوست ہے، اس نے کہا کہ یہ بات تو طے ہے کہ مسلمان دیانتدار پوری دنیا میں طے ہے. میں نے کہا جی اگر یہ طے ہے نا تو ڈبیٹ ختم ہوگی، فیصلہ باد کی بات ہے. ہم جائیں گے باہر، جو سب سے پہلے دودھ کی دکان آئے گی اس سے ہم 1 کلو دودھ لے کے اس کو ٹیسٹ کرائیں گے. اگر تو وہ خالص نکل آیا تو آپ میرے استاد اور میں آپ کا شاگرد، اور اگر اس میں ملاوٹ ہوئی تو آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. ڈبیٹ کے بعد میں نے کہا کیا ہو، ذرا چلتے ہیں دودھ چیک کریں. تو اس نے کہا نہیں چھوڑیں اس بات کو، جان چھڑا گیا. تو یہ بات درست ہے کہ آدم اور حوا کے گناہ کی وجہ سے زمین جب لعنتی ہوئی تو ارد گرد چونکہ گناہ راج کر رہا ہے، ابلیس کا سکہ چل رہا ہے، تو انسان بدی کی طرف جلد راغب ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پھر بھی میں کہتا ہوں کہ انسان اگر نیکی کرتا ہے تو وہ بھی پرسنل کرتا ہے، اور اگر برائی کرتا ہے تو یہ بھی اس کا ذاتی معاملہ ہے. باپ کا یا دادا کا گناہ یا آبا و اجداد کا گناہ ٹرانسفر نہیں ہو رہا. بالفرض اگر ہم اس کو درست مان لیں، جو کہ بعض ڈینومینیشن مانتے ہیں کہ گناہ ہمارے اندر آ گیا ہوا، تو پھر جو ہمارا بچہ ہوتا ہے ہمیں اس کی سالگرہ بھی نہیں منانی چاہیے، ہمیں اس کی برتھ کی خوشی بھی نہیں منانی چاہیے. ہمیں تو 40 دن کا سوگ منانا چاہیے کہ ہمارے گھر گناہ گار پیدا ہوا، تو آئیں ذرا چٹائی نیچے بچا کے بیٹھتے ہیں تو افسوس کریں کہ گناہ گار آ گیا.
ایسا ہم کرتے نہیں, ہم تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے. تو یہ نظریہ درست نہیں ہے. آئی ہوپ کہ ظفر صاحب کو جواب مل گیا ہو. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. دوسرا سوال آپ سے یہ ہے, پھر خروج 20ویں باب میں جو الہی فرمان ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا, میں غیور خدا ہوں اور باپ دادا کی بدکاری کی سزا تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہوں, آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ خروج 20ویں باب میں بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جو لوگ یہ نظریہ بنا کے بیٹھے ہیں اور وہ اسی قسم کی آیات سے نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں کہ گناہ نسل در نسل سرایت کرتا ہے. جیسے یہ خدا نے کہا کہ میں تیسری اور چوتھی پشت تک ان کے باپ دادا کے گناہ کی سزا دیتا. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. خدا ایسا نہیں کرتا, وہ بالکل نہیں کرتا. یہ خدا ناانصاف خدا نہیں ہے. اور حزقیل 18ویں باب میں جو تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے وہ خدا کا اپنا فرمان ہے. خدا اپنے فرمان کے, اپنے قوانین کے خلاف نہیں جا سکتا. ہوتا کیا میں بتاتا ہوں آپ کو, کہ باپ اگر سگریٹ پیتا ہے, دادا اگر سگریٹ پیتا ہے, تو لازمی بات ہے کہ اس کا بیٹا بھی سگریٹ پینا شروع کر دے گا. وہ باپ کو دیکھتا ہے. میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, چھوٹا بچہ پاؤں میں جوتا نہیں پہنا ہوا, 5 یا 6 سال کا ہوگا, کہیں سے نیچے پڑی سگریٹ اٹھا کے تو کش لگا رہا تھا. ایسے کسی نے ویڈیو بنا کے ڈالی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو ٹریننگ دی گئی ہے یا یہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آیا کہ مجھے سگریٹ کی ایک ڈبی روزانہ دیا کرو؟ نہیں, لازماً اس نے اپنے باپ کو, اپنے دادے کو یا اپنے چاچا کو, کسی نہ کسی کو ضرور سگریٹ پیتے دیکھا ہے. اگر باپ سگریٹ پیتا ہے, اگر باپ جوا کھیلتا ہے, اگر باپ جھوٹ بولتا ہے, اور اگر باپ اپنی بیوی کو مارتا ہے, یہ ساری وہ باتیں, اور بھی یہ تو میں نے چند مثالیں دی ہیں, اور بھی باتیں ایسی ہیں کہ باپ اگر ان چیزوں کی, غلط چیزوں کی پریکٹس کرتا ہے تو بیٹا ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ وہی سب کچھ سیکھتا ہے. جو کچھ ماں باپ کو کرتے ہوئے سیکھتا, دیکھتا ہے, وہی سیکھ جاتا ہے. تو خدا کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. پھر ہم یہ سزا اپنے اوپر خود لاگو کرتے ہیں. اگر بیٹا وہی غلطی کرے گا, خدا کی نافرمانی کرے گا جو اس کے باپ نے کی, تو کیا خیال ہے کہ خدا اس کو بخشے گا؟ پھر تو خدا اس کو سزا دے گا. اور تیسری نسل بھی ایسے کرتی ہے, وہ اپنے باپ کو اور اپنے دادے کو دیکھتی ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ باپ اور دادا اور پھر پوتا, یہ مل کر اپنے ارد گرد ایسا ماحول بنا لیتے ہیں کہ یہ نسل در نسل چلتا ہے. تو یہاں یہ جو بات ہے کہ میں باپ دادا کی بدکاری کی سزا تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ خدا واقعی میں باپ کے جرم کی سزا بیٹے کو دے رہا ہوتا. ہم خود ایسا ماحول کر لیتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے باپ نے کیا ہم وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جو ہم خود کرتے ہیں ہماری اولاد وہی کرنا شروع کر دیتی ہے. تو پھر ہم اس سزا کے مستحق ٹھہرتے ہیں. لیکن ان آیات کا کہیں سے بھی یہ مطلب نہیں نکلتا, اور نہ یہ مطلب نکالنا چاہیے کہ نسل آدم میں باپ دادا کا گناہ سرایت کرتا ہے. یہ ایسا نہیں. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آپ سے تیسرا سوال, جو لوگ باغ عدن میں ہوئے گناہ کا کفارہ بذریعہ تسلیب مسیح مانتے ہیں, کیا وہ یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ تسلیب مسیح سے پہلے گزرا بے شمار پشتوں کے لاکھوں لوگ جو گزرے ہیں, ان کا گناہ بغیر توبہ کے لیے معاف کر دیا گیا تھا, یا اپنی زندگی ہی ان لوگوں کے لیے مسیح نے توبہ کر لی تھی؟ اگر ان لوگوں نے توبہ کی تھی تو ثبوت سامنے لانا مسیح تھیولوجن کی ذمہ داری ہے. شکریہ. بڑا ٹیڑھا سوال ہے یہ, لیکن ہے یہ فیلسی پر مبنی کہ آپ بائبل کی عمیق باتوں کو سمجھ نہیں پاتے, اس لیے آپ اس قسم کے اعتراض کر دیتے. کم و بیش یہ وہی بات ہے جو پہلے سوال میں تھی. کم و بیش یہ وہی بات ہے جو ٹاپک ہے کہ کفارہ کن گناہوں کا تھا. دیکھیں یہ جو ہے نا کہ اگلے اور پچھلے گناہ, کہ جو گناہ بھی کیے بھی نہیں, جو ہم نے کرنے ہیں ان کی بھی ہمیں معافی دے دی جائے, یہ مسیحی عقیدہ نہیں ہے. یہ ہے اسلامی عقیدہ. بائبل میں بہت کلیئر لکھا ہے کہ جو بار بار گناہ کرتا ہے میں اس کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالوں گا اور کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا, کوئی چارہ نہ ہوگا. تو بائبل کا خدا آپ کو اگر معاف بھی کرتا ہے تو لائسنس نہیں دے رہا ہوتا کہ آپ کو لائسنس دے دیا لہٰذا ابھی آپ گناہ کریں گے
تو پھر بھی آپ کو معاف کر دیا جائے گا. نہیں، ہمیں اگر گناہوں کی معافی ملتی ہے تو یہ خدا کا فضل اور کرم ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. تو بہرحال ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہے. پھر شریعت کے اعمال سے بھی جنت مل سکتی ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ توبہ کریں. ہر توبہ کریں، توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد شریعت کے اعمال پر 100% عمل کر کے دکھانا. شریعت کے اعمال میں ان قوانین میں کوئی غلطی نہیں، ان میں بھی زندگی ہے. ان قوانین کا مسئلہ نہیں ہے، وہ قوانین اپنی جگہ پہ پرفیکٹ ہیں، لیکن انسان میں خامی ہے کہ ہم ان پر عمل کر کے ہمیشہ کی زندگی پا نہیں سکتے. ہم خدا کے فضل سے نجات پا سکتے. ہم اگر کہیں نا کہ ہمارے نیک مال کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی، تو یسایہ کہتا ہے کہ ہماری نیکیاں تیرے سامنے گندی دھجیوں کی مانند ہے. اس لیے کبھی بھی خدا کے سامنے یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں بڑا نیک انسان ہوں لہذا میری نیکیاں گنی جائے، شریعت پر اعمال جو میں نے کیے ان کو گنا جائے اور مجھے معافی دی جائے. ایسے نہیں معافی مل سکتی. پھر سیکریفیشل سسٹم موجود تھا کہ انسان گناہ کرے، اپنی غلطی کی معافی مانگے، اس کی قربانی دے، تو اس کے خون بہانے سے اس کفارے کے نظریے سے اس کو نجات مل سکتی تھی، معافی مل جاتی تھی. لیکن یہ عارضی تھی، مستقل نہیں تھی. اس لیے خدا نے یہ سسٹم رکھا تھا کہ یوم کپور سال میں ایک دفعہ سردار کاہن پوری قوم کے لیے بھی قربانی دے دیتا تھا. لیکن پھر کہوں گا کہ یہ کامل قربانی نہیں تھی. کامل کفارہ مسیح یسوع نے دیا اور سلیب کے ذریعے دیا. اس پر ہم ایمان لاتے ہم نجات پا سکتے. اب ایک اور بات کا بھی میں جواب دے دوں جو شاید وہ اتنا کلیئرلی سوال میں نہیں پوچھ سکے، لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ جتنے بھی مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ ایمان کی وجہ سے نجات پاتے ہیں. جو لوگ مسیح کے ہم اثر تھے اور مسیح کے کفارے کو، مسیح کی قربانی کو، صلیبی موت کو، اس کے دفن اور جی اٹھنے کو انہوں نے وٹنس کیا، وہ تو نجات پا گئے ایمان کی وجہ سے. لیکن ہم لوگ، ہم نے نہیں دیکھا، ہم ایمان سے نجات پاتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ ہاں ایسا ہی ہوا، اس لیے مسیح نے کہا کہ تم دیکھ کر ایمان لائے. مبارک وہ ہے جو بغیر دیکھے ایمان لاتا ہے. اسی طریقے سے جو مسیح یسوع سے پہلے انہوں نے گنوا دی کہ لاکھوں پشتیں، بے شمار پشتیں گزری ہیں، تو ان کی معافی کیسے؟ وہ بھی مسیح یسوع کی صلیبی موت پر ایمان کی وجہ سے نجات پاتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا. طریقہ تو خیر موجود تھا لیکن ایسا کوئی شخص نہیں تھا کہ اس پر عمل کر سکے. اس لیے وہ بھی مسیح یسوع کی صلیب کی طرف آگے کو دیکھتے تھے اور نجات پا گئے تھے. تو خواہ مسیح سے پہلے والے لوگ ہوں یا بعد والے لوگ ہوں، سب ایمان سے ہی نجات پاتے ہیں. تو یہ گما کے سوال پوچھنے کا مقصد ان کا پھر وہی کفارے پر اعتراض کرنا تھا. لیکن ہم مانتے ہیں کہ کفارہ پرفیکٹ ہے اور جو کو مسیح کی ذات پر ایمان لاتا ہے وہ نجات پاتا ہے. یہ جو عبرانیوں 11ویں باب میں ایمانداروں کی لسٹ دی گئی ہے، گواہوں کا اتنا بڑا بادل ہے، ان میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو اپنے اعمال کی بدولت ایماندار ٹھہرا، بلکہ ایمان کی وجہ سے یہ راست باز ٹھہرے. تو اصل معاملہ ایمان کا ہے، وہ ٹیسٹامنٹ کے لوگ ہوں یا نیو ٹیسٹامنٹ کے لوگ ہوں. بلکہ مجھے حوالہ یاد آ گیا کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ صادق ایمان سے جیتا رہے گا، اور یہی بات نیو ٹیسٹامنٹ کہتا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. ظفر اقبال صاحب کا چوتھا سوال آپ کے لیے یہ ہے، اگر مسیحی لوگ حسب معمول فعل سے اختراع کرتے ہیں اور یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ تسلیب کے بعد مسیح نے قیدی روحوں میں منادی کی تھی اور یوں ان کی نجات کو ممکن بنایا گیا تھا، تو پھر تاویل کنندگاں کو اس سوال کا جواب دینے کی ضرورت ہے کہ ان قیدی روحوں میں راز باز نوح، ابو المومنین، ابراہیم علیہ السلام اور شریعت دینے والے موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام جیسے جلیل القدر لوگوں کی روحیں ہی موجود تھیں یا نہیں؟ شکریہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیلسی اختراع کرتے ہیں. ہم تو فیلسی اختراع نہیں کرتے، خود فیلسی کا شکار ہیں.
تو میں بتاتا ہوں کہ یہ جو قیدی روحوں میں منادی ہے، بعض کرسچن لوگ بھی ایسا سوچ لیتے ہیں کہ واقعی میں مسیح نے قیدی روحوں میں پتال میں جا کر جو ماضی میں مرے ہوئے لوگ تھے ان میں منادی کی. ایسا نہیں. میں پڑھ دیتا ہوں، وہ حوالہ پڑھ دیتا ہوں. اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست بات نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے، جو جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا. جسمانی اور روحانی کمپیریزن ہے یہاں پہ. اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی، اسی میں روحانی طور پر، جسمانی طور پر نہیں. اچھا، جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھی، اب یہ تو ڈیزگنیٹ کر دیا، مخصوص کر دیا کہ وہ کون لوگ تھے جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھی. اب یہ اگلا زمانہ کون سا؟ یہ کھلا چھٹا نہیں ہے کہ سارے کے سارے. جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھی جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا. یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو نوح کے زمانے میں تھے، اور مزید اسپیسیفائی کیا گیا ہے. جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں بچی. یہ 8 جانیں وہ ہیں جو نوح کا خاندان تھا. تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے. روحانی طور پر نوح بھی مسیح کے مشن کو لے کر چل رہا تھا. روحانی طور پر جتنے بھی انبیاء کرام تھے وہ مسیح کے مشن کو لے کر چل رہے تھے. تو یہ کہنا کہ مسیح نے واقعتاً جا کے منادی کی تھی قیدی روح میں، ایسا نہیں. اور یہ قیدی روحوں کا مطلب ہے گناہ گار لوگ. ہم بھی اگر گناہ گار ہیں تو ہم قیدی روح ہیں، تو مطلب بھی غلط، آپ خود فیلسی کا شکار. پروفیسر صاحب، ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنے مشکل سوالات کے جوابات ہمیں نہایت خوبصورت طریقے سے دیے ہیں. مجھے پوری امید ہے کہ آپ کی ان کاوشوں سے لوگ مغالطوں کے صحرا سے نکل کر کھلی آنکھوں کے ساتھ ایمان کی روشنی پر چلیں گے. ناظرین، اگر آپ کے پاس ایسے کوئی اور سوال ہے جو ہمارے پروگرام سے مطابقت رکھتے ہیں تو آپ ہمیں دیے گئے نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں. آخر میں پھر وہی بات کہوں گی، سچائی کو ڈھونڈیں، سچائی کو کھوجیں، سچائی کی تلاش کریں، اور جب سچائی مل جائے تو اسے قبول کرنے کے اپنے اندر ہمت پیدا کریں. دوبارہ ملیں گے کسی اور حتمی سچائی کے ساتھ. دیکھتے رہیے پروگرام حتمی سچائی.